بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں محمد اسامہ سرسری۔ فعل مضارع کا جو اعراب ہے اس کے بارے میں انشاءاللہ اس ویڈیو میں ہم تفصیل کے ساتھ سیکھیں گے، اور یہ ہمارا نحو اور صرف دونوں اعتبار سے ایک انتہائی قیمتی سبق ہے۔ آپ کو عربی گرامر کے دونوں حصے صرف اور نحو دونوں اعتبار سے اس سبق میں انشاءاللہ بہت کچھ نیا سیکھنے کو ملے گا۔ کراچی کے مشہور ادارہ دارالقرآن کے تحت حفاظ ایجوکیشن سسٹم، اس میں 5 سال کے اندر آپ کو بہت کچھ سکھایا جاتا ہے۔ عربی زبان، انگریزی زبان، یہاں عربی اور انگلش کے علاوہ کسی اور زبان بولنے پر پابندی ہے۔ طلبہ کی تربیت پر خصوصی توجہ دی جاتی ہے، مار پیٹ سے اجتناب کیا جاتا ہے، قرآن کریم کی دہرائی کے لیے وقت دیا جاتا ہے، اور کیمرے کے ذریعے سے نگرانی اور مکمل تربیت کی جاتی ہے۔ کراٹے سکھائے جاتے ہیں۔ روزانہ عصر کے بعد میدان میں بچے کھیلتے بھی ہیں۔ روزانہ تربیتی نشست بھی ہوتی ہے۔ اردو، عربی اور انگلش تینوں زبانوں میں تقریری مقابلے سکھائے جاتے ہیں۔ داخلے کے لیے دیے ہوئے نمبر پر رابطہ کیجیے۔ فعل مضارع کیا ہے؟ یفعل، یفعلان، یفعلون، تفعل، تفعلان، یفعلن، تفعل، تفعلان، تفعلون، تفعلین، تفعلان، تفعلن، افعل، نفعل۔ یہ جو 14 صیغے ہیں اس کو ہم فعل مضارع کہتے ہیں، اور فعل مضارع جو ہوتا ہے وہ عربی میں حال اور استقبال کے معنی میں آتا ہے۔ یعنی الفعل کا مطلب ہے کرنا، تو یفعل کا مطلب ہے وہ ایک مرد کرتا ہے یا کرے گا، یفعلانی وہ 2 مرد کرتے ہیں یا کریں گے۔ تو اس طریقے سے پوری فعل مضارع کی گردان بنتی ہے۔ اب عربی میں معرب اور مبنی کی جو 2 قسمیں آپ نے پڑھ لی ہیں، تو اس میں حروف تو سارے مبنی ہیں، اور اسم معرب بھی ہوتا ہے، مبنی بھی ہوتا ہے، اسی طرح فعل معرب اور مبنی دونوں ہوتا ہے۔ تو جو فعل معرب ہے اس سے وہ فعل مضارع ہوتا ہے۔ فعل مضارع کے علاوہ جتنے بھی افعال ہیں وہ سب مبنی ہیں، اور وہ ماضی ہے اور امر حاضر معروف ہے۔ باقی لم والی گردان، لن والی گردان، نہیں والی گردان، یہ سب فعل مضارع میں شامل ہوتی ہیں، کیونکہ فعل مضارع میں اضافہ کر کے ان گردانوں کو بنایا جاتا ہے۔ فعل مضارع کی 14 صیغوں میں سے جمع مؤنث غائب اور جمع مؤنث حاضر، یہ دونوں صیغے بھی مبنی کہلاتے ہیں۔ اس کے علاوہ باقی سب صیغے معرب ہیں۔ اب فعل مضارع چونکہ معرب ہے تو اس پر اعراب کیا آتا ہے؟ اسماء میں تو ہم نے پڑھا تھا مرفوع، منصوب اور مجرور۔ فعل مضارع کے اعراب ہیں مرفوع، منصوب اور مجزوم۔ اب جیسے ینصرو ہے تو یہ مرفوع ہے، ینصرا یہ منصوب ہے، اور ینصر یہ مجزوم ہے۔ اب یہاں 2 سوال حل طلب ہیں کہ فعل مضارع مرفوع، منصوب یا مجزوم کب ہوتا ہے، اور دوسرا سوال یہ ہے کہ کیا ہر مرتبہ مرفوع، منصوب اور مجزوم ہونے کی صورت میں زبر زیر اور زبر پیش اور جزم آتا ہے؟ تو اس کو حل کرنا ہے۔ فعل مضارع مرفوع، منصوب، مجزوم کب ہوتا ہے؟ پہلے یہ سمجھ لیں کہ حروف ناصبہ 4 ہیں، ان، لن، کئی اور اذن۔ جب یہ فعل مضارع پر داخل ہوتے ہیں تو فعل مضارع منصوب ہو جاتا ہے۔ این ینصرا، لن ینصرا، کئی ینصرا، اذن ینصرا۔ ان، لن، کئی اور اذن کا ترجمہ بھی سن لیں۔ ان کا مطلب ہے کہ، اور لن کا مطلب ہے ہرگز نہیں، اور اذن کا مطلب ہے پھر تو، اور کئی کا مطلب ہے تاکہ۔ 5 حروف ایسے ہیں جو فعل مضارع کو مجزوم کر دیتے ہیں: لم، لما، لام امر، لا نہیں اور ان شرطیہ۔ لم ینصر، لما ینصر، لینصر، لا ینصر، این ینصر۔ ٹھیک ہے۔ ان کے علاوہ باقی تمام صورتوں میں جب فعل مضارع پر نہ عامل ناصب ہو یعنی ان، لن، کئی، اذن بھی نہ ہو، اور نہ عامل جازم ہو یعنی لم، لما، لام امر، لا نہیں، ان شرطیہ بھی نہ ہو، تو ان تمام صورتوں میں پھر فعل مضارع مرفوع ہوتا ہے۔ اب دوسرا سوال سمجھ لیں کہ مرفوع، منصوب اور مجزوم کیا ہر مرتبہ اسی طرح ہوتا ہے، پیش، زبر اور جزم کے ساتھ؟ تو نہیں، بلکہ فعل مضارع کی گردان کے 14 میں سے 2 صیغے جمع مؤنث والے وہ تو مبنی ہو گئے۔ اب بچے 12 صیغے۔ 12 میں سے 7 صیغے وہ ہیں جن کے آخر میں نون اعرابی آتا ہے: ینصرانی، تنصرانی، 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 4 تسنیہ کے، ینصرونا، تنصرونا 2 جمع مذکر کے، اور تنصرینا واحد مؤنث حاضر کا صیغہ۔ ان سب کے آخر میں دیکھیں نون اعرابی آ رہا ہے۔ تو ان 7 صیغوں کا تو بہت آسان اصول ہے کہ جب یہ مرفوع ہوتے ہیں تو اسی طرح ہوتے ہیں، اور جب یہ منصوب یا مجزوم ہوتے ہیں یعنی ان کے شروع میں عامل ناصب آ جائے یا عامل جازم آ جائے تو ان کا نون اعرابی گر جاتا ہے۔ ینصرونا یہ مرفوع ہے، اور جب اس کی شروع میں لن آ جائے گا تو یہ بنے گا لن ینصرو، اور اگر لم جازمہ آ جائے گا یا لا جازمہ آ جائے گا تو یہ بنے گا لم ینصرو، لا ینصرو، لینصرو، لام امر۔ تو یہ ان کی حالت نصبی اور جزمی نون اعرابی کے گرنے کے ساتھ آتی ہے۔ اب ان 7 کے علاوہ جو باقی 5 صیغے ہیں ینصرو، تنصرو، تنصرو، انصرو، ننصرو، آپ ان کو مفرد کا صیغہ بول لیں
تو پھر اس میں جمع متکلم کی صیغے کو ہم کہیں گے کہ یہ صورتاً مفرد ہے، یا پھر ہم ان کو آسان لفظوں میں چھوٹا صیغہ کہہ لیں۔ تو ان چھوٹے صیغوں کی اب 3 صورتیں ہیں، یا تو ان کے آخر میں الف ہوگا، جیسے یرضا، رضی یرضا، تو یا تو الف ہوگا، اس کو ہم ناقص الفی کہتے ہیں، یا واو یا یا ہوگا، جیسے یدعو، یرمی، تو اس کو ہم ناقص واوی اور ناقص یائی کہتے ہیں۔ یہ 2 صورتیں ہو گئیں۔ تیسری صورت یہ کہ ان دونوں کی صورتوں میں نہ ہو، ان دونوں کے علاوہ باقی کوئی بھی صورت ہو، تو اس کو ہم نام دیتے ہیں صحیح کا۔ تو صحیح ناقص الفی، ناقص واوی و یائی۔ ناقص الفی کی، اچھا پہلے صحیح سمجھ لیں۔ صحیح میں یعنی صحیح کے تمام صیغوں میں، جیسے یضربو، ینصرو وغیرہ میں، مرفوع ہونے کی صورت میں پیش آئے گا، منصوب ہونے کی صورت میں زبر آئے گا، مجزوم ہونے کی صورت میں سکون آئے گا۔ ینصرو، لن ینصر، لم ینصر۔ ناقص الفی کی صورت میں، مرفوع ہونے کی صورت میں اور منصوب ہونے کی صورت میں کوئی تبدیلی نہیں ہوگی، اس کو ہم کہتے ہیں ضمہ تقدیری اور فتحہ تقدیری۔ یرضا تو یہ ہے لن یرضا، لم یرضا نہیں، لن یرضا اور ہوا یرضا۔ لم جب آئے گا تو یہ مجزوم کرے گا، تو ناقص الفی مجزوم ہونے کی صورت میں اس کا الف گر جائے گا، لم یرضا، وہ راضی نہیں ہوا۔ ٹھیک ہے، اب آخر میں رہتا ہے ناقص واوی اور ناقص یائی، یعنی فعل مضارع کے وہ چھوٹے صیغے جن کے آخر میں واو ہو، جیسے یدعو، یا یا ہو جیسے یرمی۔ تو اس کی حالت رفعی میں یہ کوئی تبدیلی نہیں ہوگی، یدعو، یرمی۔ اور حالت نصبی یعنی ان لن کئی اذن آ جائے تو اس صورت میں اس پر زبر آ جائے گا، ان ینصر، ان یدعو، لن یدعو۔ اور لم ید، اچھا یہ تو ہو گیا منصوب۔ اور مجزوم ہونے کی صورت میں اس کے آخر میں جو واو ہے وہ بھی گر جائے گا اور جو یا ہے وہ بھی گر جائے گا۔ تو یدعو سے بنے گا لم یدعو، واو کو گرا کر ہم عین کے اوپر پیش پڑیں گے، اور یرمی سے بنے گا لم یرمی۔ اب دیکھیں، اگر آپ نے یہ اصول لکھ لیے اور ان کو سمجھ لیا تو صرف کی کئی ساری گردانوں کو سمجھنا آسان ہو جائے گا۔ فعل مضارع کے اعتبار سے امر کی گردانیں، نہیں کی گردانیں، لم کی گردانیں، لن کی گردانیں سب آپ کو سمجھ میں آ جائیں گی۔ اور فعل مضارع اپنا علم النحو کا پورا ایک چیپٹر ہے فعل مضارع کا اعراب، تو وہ آپ نے پڑھ لیا۔ آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ فعل مضارع کے اعراب کی 4 قسمیں ہیں۔ پہلی قسم صحیح کے صیغے، اور دوسری قسم صحیح کے مفرد صیغے، اور دوسری ناقص الفی مفرد، اور تیسری ناقص واوی یائی مفرد، اور چوتھے نون اعرابی والے بڑے صیغے۔ تو ان چاروں کے اعتبار سے میں نے آپ کو تفصیلی بتا دیا کہ مرفوع منصوب اور مجزوم کیسے ہوتے ہیں، اور مرفوع منصوب مجزوم ہونے کا کیا مطلب ہے وہ بھی بتا دیا کہ اگر عامل ناصب ہوگا ان لن کئی اذن تو فعل مضارع منصوب ہوگا، اگر فعل مضارع سے پہلے عامل جازم ہوگا، لم، لما، لام امر، لا نہیں شرطیہ، تو وہ مجزوم ہوگا، اور باقی تمام صورتوں میں فعل مضارع مرفوع ہوگا۔ إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون